السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران محترم جناب اقبال ملا صاحب، سیکرٹری دعوت جماعت اسلامی ہند، محترم مولانا عبدالعزیز صاحب، محترم جناب صادق احمد صاحب اور دیگر حضرات، آج آپ کے درمیان میں جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے وہ داعی اور مدعو کی نفسیات ہے۔ میں تو یہ موضوع اس لیے قبول کر لیا کہ آپ کے درمیان میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس موضوع پر بات چیت کرنے، آپ کے درمیان رہنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں تک موضوع، عنوان اور اس کے حق ادا کرنا، یہ اور بھی ایکسپرٹس ہیں اور 2 دن کا پورا پروگرام آپ کو اس سلسلے میں فائدہ پہنچائے گا۔ یہاں جو اظہار خیال کیا گیا ہے ابھی جناب کنوینر صاحب کی جانب سے، اس میں سورہ نحل کی آیت پڑھ کر سنائی گئی، جس میں اس موضوع کے تحت بہت سی باتیں آتی ہیں۔ جو پہلا لفظ ہے ادعو، یعنی بلاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عمل میں، دعوت کے عمل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بلانے والی ہے۔ پھر کہا گیا الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یعنی بلانے والا بھی موجود ہے اور کس کی طرف بلانا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کس کو بلانا ہے۔ تو داعی، دعوت، مدعو، اور اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں مدعو الیہ، جس کی طرف بلایا جائے۔ تو 4 چیزیں ہیں اس آیت میں جو جن باتوں کا ذکر ہے: داعی، دعوت، مدعو اور مدعو الیہ۔ داعی کا مطلب بلانے والا، دعوت کام ہے، فعل ہے، دعوتی کام کو دعوت کہتے ہیں۔ مدعو جس کو بلایا جا رہا ہے اور جس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ مدعو الیہ۔ تو 4 چیزیں اس آیت میں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ تو اب ہم جو ہے داعی اور مدعو اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور داعی کے اوصاف یا داعی کی نفسیات بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اس میں نفسیات اور اوصاف میں فرق کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اوصاف پہ گفتگو کم ہو اور نفسیات کے معنی سلوک ہے، رویہ ہے، بیہیویئر ہے، برتاؤ ہے۔ یعنی اس میں داعی کا جو رویہ ہے، برتاؤ ہے، سلوک ہے، طرز ہے، اس کو داعی کی نفسیات کہیں۔ اسی طریقے سے مدعو کا رویہ، مدعو کا سلوک، مدعو کا ذہن، اس کو مدعو کی نفسیات کہیں گے۔ لیکن اس پر تفصیل سے گفتگو سے پہلے اسی آیت میں اور بھی باتیں ہیں جس میں کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد کہا گیا موعظۃ الحسنہ،
نصیحت اور اچھی نصیحت کا. پھر آخر میں کہا گیا وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ مجادلہ کرو، احسن طریقے سے کرو. تو یہاں بھی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ دعوت دینے کے اپروچ ہیں. پہلا اپروچ حکمت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. دوسرا اپروچ موعظت ہے، نصیحت ہے. اور تیسرا اپروچ بحث، مباحثہ، مجادلہ ہے. تو اس میں یہاں دائی کی قسمیں بھی بیان ہو جاتی ہیں اور مدعو کی قسمیں بھی آتی ہیں. تو پہلا جو اپروچ ہے اس آیت میں، اس میں کہا گیا حکمت. حکمت کے معنی دلائل پر مبنی گفتگو، پکی بات، مضبوط بات. مضبوط بات، پکی بات، دلیل پر مبنی بات، اس کو پیش کرنا وہ حکمت ہے. حکمت کے تحت یہ باتیں آتی ہیں. تو جو ہم دعوت دیتے ہیں، اس دعوت دینے کا ایک ڈھنگ یہ ہے کہ اپنی دعوت کو دلائل اور مضبوط ڈھنگ سے پیش کرنا. دوسرا وہ موعظت حسنہ ہے، نصیحت ہے. تو نصیحت میں فرق ہے. نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل پر اثر کرنے والی، دل میں اتر جانے والی، دل کو نرم کر دینے والی، آدمی کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا کرنے والی. تو دونوں ڈھنگ الگ ہیں. پہلا جو ڈھنگ ہے وہ حکمت کا ہے، دلیل کا، عقل کا، علم کا. اور دوسرا ڈھنگ وہ دل کو چھیڑنے کا، اس میں نصیحت کا اور واقعے کا، تمثیل کا، کہانی کا، اور اس کو غور و فکر پہ آمادہ کرنے. تیسرا جو ذکر ہے وہ مجادلہ ہے، بحث ہے، مباحثہ ہے، اور اچھے طریقے سے. تو یہاں یہ جو اپروچ بنتا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ عقل کی ہے، اور دوسری چیز وہ نصیحت کی ہے، اور تیسری چیز بحث کی ہے. تو یہ جو گفتگو ہے، اس سے دعوت دینے کے 3 اپروچ آتے ہیں. لیکن اور لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے جملہ 6 ڈھنگ بنتے ہیں. ایک ہے قول اور ایک ہے عمل. تو قولی حکمت، قول کی نصیحت، اور قول سے مجادلہ. اسی طریقے سے عمل سے حکمت، عمل سے نصیحت، اور عمل سے مباحثہ. یعنی جملہ جو اپروچ بنتے ہیں دعوت کے، وہ 3 کے بجائے 6 ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ ہمارا جو دعوت دینے کا ڈھنگ ہے اس میں قولی بھی ہے، بات چیت سے، تقریر سے بھی ہے، اور عمل سے بھی ہے. تو اس طریقے سے جملہ 6 ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے 6 جو ڈھنگ ہے، وہ 6 ڈھنگ بالکل الگ الگ لوگوں کے لیے ہیں. یہاں ہم کو دائی کو یہ فہم ہونا چاہیے کہ جو پہلی بات کہی گئی ہے حکمت، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی مزید لفظ کا استعمال نہیں کیا. ادعو الی ربک بالحکمہ. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. تو حکمت کے اندر بذات خود حسن ہوتا ہے.